164ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب بڑھیا کو تمام باتیں معلوم ہو گئیں اور اس نے نعمت اور نام کو ملانے کا ارادہ کیا اور نعمت کے پاس پہنچی اور اسے بتایا کہ وہ ان دونوں کو ملانے کی ضرور کوشش کرے گی، اور جب اس نے کہا کہ میرے ساتھ تنہا جگہ چل، تو اب نعمت اسے دکان کے پیچھے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں بڑھیا نے نعمت کے منہ پر غازہ ملا اور اس کی کلائیوں پر نقش و نگار بنائے، اس کے بال گوندے، اسے لڑکیوں کا سا لباس پہنایا اور اسے اس طرح آراستہ کیا جیسے کہ لڑکیوں کو بہترین طریقے پر آراستہ کیا جاتا ہے۔ وہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کی حور ہے۔ بڑھیا نے جب اسے اس صورت سے بنا سنورا دیکھا تو کہنے لگی کہ خدا کی قسم، یہ تو اس لڑکی سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اب بڑھیا نے اس سے کہا کہ ذرا چل تو صحیح، اس طرح سے کہ بایاں ہاتھ آگے رہے اور دانا پیچھے اور کولے مٹکا۔ جس طرح بڑھیا نے کہا اس نے چل کر دکھایا۔ جب بڑھیا کو یقین آ گیا کہ اسے زنانہ چال آ گئی ہے تو اس نے کہا کہ ایک روز اور صبر کر، میں کل رات کو تجھے محل میں لے جاؤں گی، اور اگر حاجیوں یا نوکروں کی نظر تجھ پر پڑ جائے تو دل مضبوط کر لیجیو اور سر نیچا رکھیو اور کسی سے بات نہ کیجیو، میں خود ان کی باتوں کا جواب دے دوں گی اور کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا دن ہوا تو بڑھیا آئی اور اسے لے کر محلات شاہی کی طرف چل دی۔ آگے آگے وہ داخل ہوئی اور پیچھے پیچھے نعمت۔ دربان نے نعمت کو روکنا چاہا۔ بڑھیا ڈانٹ کر بولی، اے منحوس غلام، یہ لونڈی ہے نام کی جو امیر المومنین کی چہیتی ہے، تو اسے اندر جانے سے کیوں روکتا ہے؟ اس کے بعد بڑھیا نے نعمت سے کہا کہ اے لونڈی چل، اور وہ بڑھیا کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اب دونوں چلتے چلتے اس دروازے میں پہنچے جہاں سے صحن میں جانے کا راستہ تھا۔ اب بڑھیا نے کہا کہ اے نعمت، اپنا دل مضبوط کر کے اندر جا، بائیں ہاتھ کی طرف 5 دروازے گن کر چھوڑ دیجیو اور چھٹے میں داخل ہو جائیو، کیونکہ وہی مکان کا دروازہ ہے جو تیرے لیے آراستہ کیا گیا ہے، اور کسی بات سے نہ ڈریو، اور اگر کوئی تجھ سے کچھ کہے تو اس سے بولیو نہیں اور نہ ٹھہریو۔ یہ کہہ کر بڑھیا اس کے ساتھ روانہ ہو گئی اور اس جگہ پہنچی جہاں ڈیوڑیاں تھیں۔ ان ڈیوڑیوں کے دربان نے بڑھیا کو روکا اور اس سے کہا کہ یہ لونڈی کون ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہماری خاتون اسے خریدنا چاہتی ہے۔ دربان نے کہا کہ امیر المومنین کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا، تو اسے واپس لے جا، میں اسے اندر جانے نہیں دوں گا، میرے لیے یہی حکم ہے۔ خادمہ نے کہا کہ اے بڑے دربان، عقل ٹھکانے کر، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نام خلیفہ کی وہ کنیز ہے جس سے اسے بے حد محبت ہے، اور وہ ایک بیماری سے تندرست ہو رہی ہے، اور امیر المومنین اس پر بہت مہربان ہے، وہی اس لونڈی کو خریدنا چاہتی ہے، اس لیے اسے اندر جانے سے نہ روک۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تو اس لونڈی کو روکتا ہے تو وہ تجھ پر ناراض ہوگی اور اس کا مرض اود کر دوبارہ آ جائے گا، اور اگر وہ تجھ سے ناراض ہو گئی تو کوئی نہ کوئی تدبیر نکال کر تیرا سر اڑوا دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے آواز دی کہ اے لونڈی، اندر جا اور اس کی بات نہ سن، مگر ملکہ سے یہ نہ کہیو کہ دربان تجھے اندر آنے سے منع کرتا تھا۔ نعمت سر نیچا کر کے محل میں داخل ہو گیا، مگر بجائے بائیں طرف جانے کے
غلطی سے دائیں طرف چل دیا اور بجائے اس کے کہ 5 دروازے گن کر چھوڑ دیتا اور چھٹے میں داخل ہوتا، اس نے 6 گن کر چھوڑ دیے اور 7ویں میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جامدانی اور کم خواب کا فرش بچھا ہوا ہے، دیواروں پر ریشمی پردے پڑے ہیں جن پر سنہرا کام ہے، اندر عود، عنبر اور خالص مشک انگیٹھیوں میں سلگ رہا ہے، اور صدر میں ایک تخت پڑا ہے جس پر زربفت کا فرش بچھا ہے۔ اب نعمت آ کر اس تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کو یہ خبر نہ تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ابھی وہ بیٹھ کر اپنی حالت پر غور کر ہی رہا تھا کہ امیر المومنین کی بہن آ پہنچی اور اس کے ساتھ اس کی ایک کنیز تھی۔ اس نے جوان نعمت کو بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ کوئی کنیز ہے۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگی کہ اے کنیز، تو کون ہے، تیرا کیا ماجرا ہے اور تجھے یہاں کون لایا ہے؟ نعمت نے نہ اس کا کوئی جواب دیا اور نہ کوئی بات کی۔ اس پر اس نے کہا، اگر تم میرے بھائی کی داشتہ ہے اور وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو میں اس سے تیری سفارش کروں گی تاکہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی اس بات کا بھی نعمت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب خلیفہ کی بہن نے اپنی کنیز سے کہا کہ دروازے پر ٹھہر اور کسی کو اندر نہ آنے دیجیو۔ یہ کہہ کر وہ نعمت کی طرف بڑھی اور اس کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اے لڑکی، بتا تو صحیح کہ تو کون ہے اور تیرا کیا نام ہے اور تو یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے تجھے کبھی پہلے اس محل میں نہیں دیکھا۔ اس پر بھی نعمت چپ رہا تو بادشاہ کی بہن کو غصہ آ گیا اور اس نے نعمت کے سینے پر ہاتھ مارا۔ دیکھا تو اس کی چھاتیاں نہیں ہیں، چاہا کہ اس کے کپڑے اتار کر دیکھے۔ اب نعمت بولا کہ اے میری آقا، میں تیرا غلام ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ دے۔ اس نے کہا کہ مطمئن رہ، تیرا بال بھی بیکار نہ ہوگا، مگر بتا کہ تو ہے کون اور تجھے کون میری مجلس میں لایا؟ نعمت بولا، اے شہزادی، میرا نام نعمت بن ربیع ہے اور میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اپنی کنیز نام کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی، جسے حجاج نے دھوکے سے لے کر یہاں بھیج دیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ غم نہ کر اور اپنی کنیز کو بلا کر حکم دیا کہ نام کی حرم سرا میں جا۔ ابھی وہ کنیز وہاں سے چلی ہی تھی کہ بڑھیا نام کی حرم سرا میں پہنچ گئی اور اس سے پوچھا کہ تیرا آقا آیا یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ خادمہ نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ بھٹک کر بجائے تیری حرم سرا کے کسی اور کی حرم سرا میں چلا گیا؟ نام نے کہا کہ لا حول ولا قوت، اب ہم سب کی موت آ گئی اور سب مارے گئے۔ دونوں سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ اسی حالت میں تھیں کہ خلیفہ کی بہن کی لونڈی آ پہنچی۔ لونڈی نے نام کو سلام کر کے عرض کیا کہ میری آقا، خلیفہ کی بہن تجھے اپنے حرم سرا میں بلاتی ہے۔ نام نے کہا کہ بصر و چشم۔ خادمہ بولی، ہو نہ ہو تیرا آقا خلیفہ کی بہن کے پاس ہے اور سارا راز فاش ہو چکا ہے۔ نام فوراً اٹھ کر خلیفہ کی بہن کے پاس گئی۔ اب خلیفہ کی بہن نے کہا کہ دیکھ، یہ تیرا آقا میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے یہاں آ گیا،
لیکن ڈرو نہیں، خدا نے چاہا تو نہ تجھے کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ اسے۔ جب نعام نے خلیفہ کی بہن سے یہ باتیں سنی تو اسے اطمینان ہوا اور وہ اپنے آقا نعمت کی طرف بڑھی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔